پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب نے. بہت شکریہ سر، آپ نے سماع کے لیے وقت نکالا. سر، حکومت نے کڑوی گولی نگل لی ہے. پچھلی حکومت میں کیے گئے معاہدے کی IMF کی سخت شرائط ماننا پڑ گئیں. یہ شرائط کیا ہیں سر؟ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیے. دیکھیں، ایک تو اس میں دو چیزیں ہیں. یہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ IMF نے شرائط رکھی ہیں اور ہم مجبور ہو کے یہ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ بڑی سمپل سی چیز ہے جو میرا خیال ہے مرزا اسماعیل نے کافی دفعہ کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ جتنے کا آپ کو پیٹرول ملتا ہے، آپ اس سے اگر سستا بیچیں گے تو ظاہر ہے اس کی قیمت کہیں نہ کہیں سے تو پوری کرنی ہوگی. سو حکومت کے پاس کیا اتنی فسکل سپیس ہے کہ اتنی پیٹرول کی جو کاسٹ ہے جو ہم منگواتے ہیں وہ اتنی بڑھ جائے اور آپ پیٹرول جس ریٹ پر بیچ رہے ہیں وہ اتنا کم ہو اور گیپ بڑھتا چلا جائے تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ سیدھا ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے. ابھی $124-125 بیرل ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کل اگر وہ سستا ہوتا ہے، $80 ہو جاتا ہے یا $90 ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر موقع ملے گا کہ یہ آپ اس کو نیچے کی طرف پرائز کو لے کے آ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل IMF کی شرط یہ ہے، اور IMF کی شرط ہمیں کیوں قبول کرنے پڑ رہی ہے اور کیوں ہمارے لیے یہ مجبوری ہے. IMF اگر ہم نہیں جاتے ہیں، جہاں ہمیں حکومت ملی تھی وہ ایک میں فیکٹ آپ کو بتا دوں $10.5 بلین ریزروز ہے. وہ اتنے کم ہے کہ آپ کے تقریباً 6 ہفتے کی امپورٹس کے برابر ہے. اور پلس اگر ہمیں آئندہ چند مہینے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کتنی ری پیمنٹس کرنی ہے باہر جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، تو ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں ہے. تو وہ اس ڈر خوف سے آپ کا بار بار وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جو روپے کی قدر ہے، جو آپ نے دیکھا بھی تھا کہ ہماری حکومت آئی اور اس نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تو تیزی سے روپے کی قدر گرنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جتنی تیزی سے روپے کی قیمت گرنی شروع ہوتی ہے تو آپ اتنی ہی آپ کو مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا ایک سخت فیصلہ کیا، تو اگر یہ فیصلہ نہ کریں تو پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ ڈالرز نہیں ملیں گے IMF سے، دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسی سے نہیں ملیں گے، تو شورلی آپ سری لنکا ٹائپ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. $250 ہو جائے گا اور پھر ہر چیز آپ کے لیے قابو سے باہر ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جی ہم نے بڑی آسانی سے کر دیا، بہت مشکل سے کیا. اور اسی وجہ سے پہلا انکریز جو تھا $30 کا وہ ہم نے کوئی تقریباً 5-6 ہفتوں کے بعد لیا. سب صورتحال کو سمجھنے کے بعد. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے دن کیوں نہیں کر لیا تھا آپ نے یہ فیصلہ. جب تک آپ ہر پہلو کو نہیں دیکھ لیتے تو اس وقت تک آپ یہ اس قسم کا فیصلہ کر نہیں سکتے تھے. اچھا زبیر صاحب، دو باتیں. ایک تو سابقہ حکومت کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے، جو شرائط ہیں، کیا وہ رینیو ہو سکتی ہیں، نئے سرے سے ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات، دنیا بھر میں یہ جو پیٹرول کی پرائس ہیں، آئل کی پرائس ہیں، یہ سرکل کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ مہنگائی کا سرکل، یہ پرائسز ہائی کا سرکل کتنی دیر کا ہے، اور پاکستان کو اس کے اثرات کب تک برداشت کرنے پڑیں گے؟ پہلا یہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ جی کتنی دیر کا، یہ کتنی دیر کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نا. جو کرنٹ کرائسس ہے یہ شروع ہوا تھا جب یوکرین اور رشیا کا کرائسس شروع ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے جب جتنی دیر تک رشیا، اور ہماری ظاہر دعا ہے کہ جی وہ جلد سے جلد حل ہو اور رشیا کے لیے سپلائی کرنا آسانی ہو جائے، یورپین یونین کے فیصلے نرم ہو جائے رشیا کے حوالے سے، تو یہ کرائسس وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم اس میں نہ پلیئر ہے، نہ پارٹیسپینٹ ہے، نہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. دوسرا پتہ نہیں آپ نے سوال کیا پوچھا تھا، مجھے یاد نہیں رہا. زبیر صاحب، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سابقہ حکومت کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے، جن شرائط پر یہ ہوا تھا، کیا وہ نئے سرے سے نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ رینیو نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر وہ مسئلہ یہ ہے ٹائمنگ کا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں یہ اصول ہے، جو آپ رسپانسبل حکومتیں ہوتی ہیں وہ جب آتی ہیں تو وہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز اپنی پوری کرتی ہیں. اور پاکستان از آلسو رسپانسبل کنٹری اور اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز
لیکن ہمارے پاس بالکل چوائس تھی کہ ہم اس کو کینسل کریں اور دوبارہ نیگوسیشنز میں جانا شروع کریں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی جو باقی ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں اور ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس میں ایک اتنی تاخیر ہو جاتی, کیونکہ یہ کوئی آئی ایم ایف کا معاہدہ کوئی 1 مہینے یا 1.5 مہینے کی تو بات نہیں ہوتی. آپ کو یاد دلا دوں کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی اگست 2018 میں, تو معاہدہ جا کے ہوا تھا اپریل 2019 میں, 8 مہینے کے بعد. سو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. کیا پاکستان افورڈ کر سکتا تھا اتنی دیر رکنے کا؟ نہیں افورڈ کر سکتا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے پاس $9.7 بلین کے ریزروز ہیں, جو کہ بالکل ہی بہت ہی لوئسٹ لیول آپ کہہ سکتے ہیں, اور ادھر سے مزید تیزی سے. اور پھر جب آپ ڈیلے کریں گے, آج آپ اناؤنس کر دیں خدا نخواستہ کہ جی ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں, دوبارہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ روپے کی قدر کل 10 روپے بڑھ جائے گی اور گر جائے گی, اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو ہے اسٹاک مارکیٹ ہے اور یہ تمام دوسری چیزیں جو ہیں خراب ہونے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, کل بھی فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ کافی مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور جو پچھلی حکومت ہے وہ لینڈ مائنز جو ہیں وہ بچھا کر گئی ہیں, اور اس کے تحت یہ ساری مہنگائی ہے. سر بالکل فیکٹس ہمارے سامنے ہیں, بٹ سر کچھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس مشکل صورتحال سے نکلتے ہوئے بھی کچھ عوام کے لیے کچھ ریلیف ہو جائے سر؟ کچھ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں نا, وہ ابھی بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, عوام کے لیے ابھی پرائم منسٹر نے جو جب یہ 30 روپے کا پہلا انکریز کیا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف پیکج بھی اناؤنس کیا تھا. جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر ان کے لیے, یوٹیلیٹی اسٹور سے جو خریدتے ہیں ان کے لیے, جو بہت سی اشیاء پر آپ کو سستے دام دیکھنے کا. سو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل اینڈ آف فائنینشیل ایئر ہے, فسکل ایئر, مطلب یہ جون کا مہینہ ہے اور یہ لاسٹ منتھ آف دا فسکل ایئر ہے, جو ہم نے جہاں سے لیا ہے ایک خزانے کا ڈبہ ہمیں ملا ہے, اور یہ ہم نے اب جون کی 30 تک چلانا ہے. اب ایک نیا بجٹ جب آئے گا جو 10 تاریخ کو آ رہا ہے, اور اس میں کچھ ریلیف میجرز اناؤنس کیے جائیں گے. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا فیصلہ, بڑا فیصلہ ہوگا, اس کے حوالے سے کہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے, اور اس کو بھی ہمیں بیلنس کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹ کے لیے اس قسم کے انسینٹیوز دیں بڑے بزنسز کو, کہ تاکہ وہ اپنا بزنس کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکیں یا لگا سکیں نئے کاروبار کو, جس سے جاب اپرچونیٹیز. تو کئی چیزیں آپ ہوتی ہیں جو کہ آپ لانگ ٹرم کرتے ہیں, جس کا ریزلٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم آتے ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں جو ہمیں ذرا